آج ہم ایک ایسے دور کو دیکھ رہے ہیں جب یورپ نسبتاً علمی طور پر خاموش تھا، یعنی 8ویں سے 13ویں صدی جی، اور اسی دوران اسلامی تہذیب اپنے فکری اور ثقافتی عروج پر تھی۔ ہم زیادہ تر ول ڈیرانٹ کی دی ایج آف فیتھس کی روشنی میں بات کریں گے۔ بالکل۔ ہمارا مقصد ہے کہ اس دور کی کچھ خاص کامیابیوں کو سمجھیں، ان کے اثرات دیکھیں اور یہ کہ کیسے اس زمانے نے علم کو آپ کہہ لیں دنیا بھر میں پھیلایا۔ تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا۔ مطلب جب یورپ وہ رومن سلطنت کے زوال کے بعد بکھرا ہوا تھا تو یہاں مشرق میں ایک پوری تہذیب تھی جو شعوری طور پر علم کو اکٹھا کر رہی تھی اور اسے بڑھا بھی رہی تھی۔ بالکل۔ اور نئی چیزیں دریافت کر رہی تھی، یہ ایک بڑا فرق ہے۔ اور اس سرگرمی کے آپ نے کہا 2 بڑے مراکز تھے، بغداد اور قرطبہ۔ جی، خاص طور پر بغداد عباسی خلفہ کے دور میں ہارون الرشید، المامون۔ ہاں، اور بیت الحکمہ کا نام آتا ہے 830 میں۔ یہ صرف کوئی لائبریری تو نہیں تھی ہے نا؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ بیت الحکمہ ایک بڑا ادارہ تھا، ایک علمی مرکز۔ دنیا بھر سے کتابیں آئیں، ترجمے ہوئے، یونانی، فارسی، سنسکرت سے عربی میں۔ اچھا۔ اور اس کام کے لیے باقاعدہ سرپرستی کی گئی، جیسے حنین ابن اسحاق تھے جنہوں نے افلاطون، ارسطو، جالینوس ان سب کے کام کو محفوظ کیا۔ تو یہ حکومتی سطح پر کوشش تھی؟ جی بالکل، حکومتی سرپرستی اور مختلف تہذیبوں سے سیکھنے کا جذبہ، یہ چیز اس وقت کے یورپ میں نظر نہیں آتی۔ اور پھر سائنس اور فلسفے میں جو کام ہوا وہ تو کمال ہے۔ طب کی بات کریں اگر، ہاں طب میں تو بڑے نام ہیں، الرازی، ابن سینا، لیکن بات صرف ناموں کی نہیں ہے۔ اچھا، بات سوچ کی ہے۔ ابن سینا کی القانون فی الطب وہ صرف نسخوں کی کتاب نہیں تھی، وہ اصل میں طبی علم کو ایک منطقی نظام میں لانے کی کوشش تھی، مشاہدے پر مبنی۔ اچھا، ایک منظم طریقہ۔ بالکل۔ اور یہ کتاب پھر صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی، ایک معیار قائم کیا اس نے۔ اور ریاضی میں الخوارزمی کا نام تو فوراً آتا ہے ذہن میں، الجبرا۔ جی ہاں، الخوارزمی اور الجبرا صرف مساواتیں حل کرنا نہیں تھا، یہ ایک نیا طریقہ تھا، اعداد کے ساتھ آپ کہیں تجریدی طور پر سوچنے کا، یعنی ایک نیا انداز فکر۔ بالکل۔ اور یہ طریقہ پھر وراثت کی تقسیم جیسے عملی مسئلوں سے لے کر فلکیات تک ہر جگہ کام آیا۔ اسی طرح کیمیا میں جابر بن حیان نے تجربے پر زور دیا، تجرباتی طریقہ، جی، جو کیمیا کو قیاس آرائیوں سے نکال کر سائنس بنانے کی طرف ایک اہم قدم تھا۔ اور فلسفے میں کیا صورتحال تھی؟ وہاں بھی تو بڑی بحثیں چل رہی تھیں۔ جی بالکل، الکندی جیسے فلسفی تھے، انہوں نے یونانی منطق اور اسلامی عقیدے میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک مشکل کام رہا ہوگا۔ یقیناً، اور یہ بحثیں آگے چل کر اور گہری ہوئیں، جیسے معتزلہ تھے جو عقل پر زیادہ زور دیتے تھے، پھر اشعری آئے جو وحی کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ اچھا، تو یہ جو فکری کشمکش تھی یہ بعد میں یورپ بھی پہنچی اور وہاں ایکوناس جیسے مفکرین پر اثر انداز ہوئی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ صرف پرالا علم محفوظ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس پر سوچ بچار، اضافہ، تنقید، یہ سب چل رہا تھا۔ بالکل، یہ ایک زندہ علمی روایت تھی۔ اچھا، اور فنون اور ثقافت کیسی تھیں؟ شہر کیسے تھے؟ شہری زندگی بہت ترقی یافتہ تھی۔ قرطبہ کی مثال لیں، خاص طور پر عبد الرحمن III کے دور میں صفائی، روشنی کا انتظام، علمی ماحول، یہ اس وقت کے یورپی شہروں سے بہت آگے تھے۔ اور فنون لطیفہ؟ فن میں اسلامی تہذیب نے اپنا ایک الگ انداز بنایا۔ چونکہ مذہبی تصویر کشی سے گریز تھا تو جیومیٹری، بیل بوٹے، خطاطی، ان پر زور دیا گیا۔ بہت خوبصورت نمونے ملتے ہیں۔ جی ہاں، مساجد کی آرائش سے لے کر کپڑوں، قالینوں تک اس میں ساسانی، ایران کے اثرات بھی نظر آتے ہیں۔ یہ علم اور ثقافت پھر یورپ کیسے پہنچا؟ کیا اس میں اسلامی اسپین یعنی الاندلس کا کوئی خاص کردار تھا؟ بہت اہم کردار تھا۔ الاندلس تو ایک پل کی طرح تھا۔ ایک پل؟ جی، وہاں مختلف مذاہب کے لوگ، مسلمان، یہودی، عیسائی مل کر کام کر رہے تھے۔ خاص طور پر یہودی علماء جیسے ابن طبون خاندان کا ذکر ملتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عربی میں جو علمی خزانہ تھا، بشمول یونانی فلسفے کے وہ ترجمے جو صرف عربی میں ہی بچے تھے، ان کو عبرانی اور لاطینی میں منتقل کیا۔ اچھا، تو اس طرح یہ یورپ پہنچا؟ جی، اسی راستے سے یہ علم یورپ کی یونیورسٹیوں تک پہنچا، اور وہاں جو علمی بیداری آئی، جسے ہم نشاط ثانیہ کہتے ہیں،
اس میں اس کا بڑا ہاتھ تھا۔ تو اگر ہم اس ساری بات کو سمیٹیں تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ تقریباً 700 سے 1200 عیسوی تک اسلامی تہذیب کئی شعبوں میں، علم میں، سائنس میں، ثقافت میں، دنیا میں سب سے آگے تھی۔ جی، ایک عالمی رہنما تھی، ایک ایسے وقت میں جب یورپ خود کو دوبارہ منظم کر رہا تھا۔ صحیح۔ اور اس کا آج سے تعلق یہی ہے کہ یہ جو علم اسپین اور سسلی کے ذریعے یورپ گیا، اسی نے وہاں رینیسانس کی بنیاد رکھی۔ یہ دکھاتا ہے کہ تہذیبیں الگ تھلگ نہیں ہوتی، وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، بالکل ایک دوسرے پر اثر ڈالتی ہیں۔ آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ذرا سوچیں کہ اگر علم کے یہ بڑے مراکز بغداد اور قرطبہ اپنی اہمیت برقرار رکھتے اور علم یورپ منتقل نہ ہوتا تو دنیا کی تاریخ شاید بہت مختلف ہوتی۔ یقیناً کون سے شعبے کیسے ترقی کرتے یہ کہنا مشکل ہے، لیکن راستہ یقیناً مختلف ہوتا۔ یہ ایک دلچسپ سوچ ہے۔